کارنیل السر. کارنیا میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آنکھ کا جو آپ کو براؤن، بلیک، نیلا یا اس طرح کا حصہ نظر آتا ہے نا، اس کے اوپر ایک شیشہ لگا ہوا ہے، یہ والا، یہ جو حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے، اور یہ والا حصہ جو آپ کو چھوٹا سا نظر آتا ہے، یہ پتلی ہے، اندر چھوٹی کالی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ پتلی ہے جس کو انگلش میں پیوپل کہتے ہیں، اور باہر جو ہے یہ سکلیرا ہے، سوری آئرس ہے، یہ آئرس ہے جو آپ کو کالے رنگ کا، براؤن رنگ کا یا نیلے رنگ کا نظر آتا ہے، جس کی بنیاد پہ آپ کسی کا نام بلا رکھ دیتے ہیں، بلی آنکھوں والا، یہ وہ آئرس ہے. اور اس کے اوپر ایک سفید شیشہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ اسے بولتے ہیں کارنیا، اردو میں قرینہ. السر بولتے ہیں زخم کو، السر بولتے ہیں زخم کو. کارنیل السر قرینے کا زخم، یا جب اس کے اوپر یہ صاف اور شفاف ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی رگڑ نہیں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ابریجن نہیں ہے، کوئی کٹ نہیں ہے، کوئی سکریچ نہیں ہے، کوئی چھلا ہوا کہیں سے نہیں ہے، یہ نیٹ اینڈ کلین ہے بالکل، جس وجہ سے آپ کو ہر چیز نیٹ اینڈ کلین نظر آتی ہے. اگر یہ مدھم ہو جائے، اس کے اوپر کوئی ابریجن، کٹ آ جائے، کوئی رگڑ لگ جائے، کوئی سکریچ آ جائے، کوئی زخم آ جائے، تو جتنے حصے پہ وہ زخم آئے گا اتنا حصہ آپ کو باہر کے منظر کا صاف نظر نہیں آئے گا، آپ کی نظر اتنی خراب ہو جائے گی. تو کارنیل السر آنکھ کا زخم، یا کارنیل اوپیسٹی، اوپیسٹی سے اوپیک سے ہے، اوپیک دھندلا ہو جانا، جب اس کے اوپر زخم آئے گا تو یہ دھندلا ہو جائے گا، جتنا یہ دھندلا ہوگا اتنی آپ کی آنکھ کی نظر دھندلی ہو جائے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہو، گاڑی کے اوپر بارش برس رہی ہے تو آپ کو وائپر چلا کے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شیشہ آپ کا صاف نہیں ہے، یا وہ وائپر، گاڑی پرانی ہو گئی، شیشہ پرانا ہو گیا ہے، وہ وائپر کے ساتھ گھس گھس کے، جتنا وہ گھس گھس کے اس نے گاڑی کی ونڈ اسکرین کو خراب کیا ہوا ہے، آپ کو بھی باہر اتنا صاف نظر نہیں آتا. یہ آپ کی آنکھ جو قرینہ ہے، یہ آپ کی آنکھ کی گاڑی کا کی ونڈ اسکرین ہے، جتنا یہ میلا ہو جائے گا، جتنا یہ زخمی ہو جائے گا، اتنا آپ کو نظر صاف نہیں آئے گا. کارنیل اوپیسٹی occurs when the cornea becomes scarred. قرینے کا زخم، کارنیل اوپیسٹی، قرینے کا دھندلا پن، کارنیے کا دھندلا پن واقع ہوتا ہے جب کارنیا کے اوپر کوئی نہ کوئی زخم آ جاتا ہے، اسکار، زخم. This stops light from passing through the cornea. جب یہ دھندلا ہو جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے روشنی اندر داخل نہیں ہو سکتی. صاف شفاف ہے نا، یہ شیشہ جو ہے ہمارا جتنا صاف ہے اتنی روشنی اندر آئے گی اور ہم بغیر بجلی کے گزارا کر سکیں. شیشے کے اوپر بھی ہم پینٹ کر دیں، روشنی اندر نہ آ سکے، اندر سے بتی بھی بند کر دیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا. لہذا کارنیا جتنا اوپیک ہو جاتا ہے، جتنا دھندلا ہو جاتا ہے، اتنا ہم کو اس میں سے ماند نظر آتا ہے، کیونکہ جو حصہ اوپیک ہو چکا ہے، جو حصہ دھندلا ہو چکا ہے، جس کے حصے کے اوپر زخم آ چکا ہے، وہ اس حصے سے لائٹ اس کے اندر سے پاس ہو کے ریٹینا تک نہیں پہنچ رہی، کیونکہ جتنی لائٹ پہنچے گی وہ ریٹینا تک وہی منعکس ہو کے آپ کی طرف آئے گی نا، وہی ریفلیکٹ ہو کے آپ کی طرف آئے گی نا. تو جو جائے گی نہیں وہ آئے گی کیسے؟ جو جائے گی نہیں وہ واپس کیسے منعکس ہوگی، کیسے ریفلیکٹ ہوگی؟ لہذا جتنی لائٹ ریز اندر نہیں جاتی ہیں اتنی ہی آپ کی آنکھ کی روشنی متاثر ہوتی ہے. اگر پورے کا پورا ریٹینا برباد ہو گیا ہے
تو پورے کی پوری آپ کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، آپ کو اندھا پن ہو گیا۔ اینڈ میں کاز دی کارنیا ٹو اپیئر وائٹ اور کلاؤڈیڈ اوور، تو پھر آپ کو ایسی حالت میں جو کارنیا ہوتا ہے وہ سفید نظر آتا ہے یا کلاؤڈیڈ اوور بادل نما ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بادل نما پرچھائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کامن کازز انکلیوڈ انفیکشن، یہ جو کارنیل السر ہے یا کارنیل اوپیسٹی ہے، اس کی عام وجہ جو ہے وہ انفیکشن ہے، وائرل انفیکشن ہو سکتی ہے، فنگل ہو سکتی ہے اور بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتی ہے۔ چوٹ جو کرونے کا سال میں ہمارے ہاں رمضان آیا تھا نا، 27 رمضان کو ہماری اس مسجد کے اندر ہم سحری کا بندوبست کرتے ہیں، پراٹھے چلتے ہیں، خمیری روٹیاں چلتی ہیں، آپ آئیے گا انشاءاللہ، لسی میٹھی ڈونی چلتی ہے، حلوہ یا زردہ ہوتا ہے، حلیم ہوتی ہے، بڑا شاندار سسٹم ہوتا ہے 27ویں کی، تو یہاں دیگیں چلیں چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو جو کرونے کا سال آیا نا، اس سال ہم چلا رہے تھے یہ سسٹم، تو یہ چھوٹا جو حفظ داؤد ہے نا بیٹا میرا، اس نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی، اسے وہ پکوائی کرنے والے آدمی نے کہا کہ چھری گھر رکھو، وہ چھری گھر رکھنے کے لیے گیا، آگے گھر کا پردہ تھا، چھری کے ساتھ اس نے پردے کو ایسے کرنے کی کوشش کی تو وہ پردے سے چھری اٹک گئی، اس نے زور سے ایسے کیا، وہ اٹکی ہوئی پردے سے چھری جہاں جڑائی اس چھری نے اور یہ اس کی آنکھ میں جا لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو بچا لیا، ہلکا سا بریجن، ہلکا سا جو ہے نا وہ اس کے اندر زخم آیا، لیکن وہ اتنا اللہ کا شکر ہے مائنر تھا کہ وہ خود بخود ہیل ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کارنیے کا زخم قسمت کے ساتھ ہیل ہوتا ہے، کارنیے کا زخم وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر تھا نا، لیکن وہ بھی اس کو 1 نمبر کی اینک لگا گیا، جس نے اینک لگائی ہوتی ہے نا بعض کا، ایک طرف سادہ ہے ایک طرف 1 نمبر کی اینک، ٹھیک ہے، زخم دے گئی۔ یہ ہیل کیوں نہیں ہوتا زخم اس کا؟ کارنیل السر عموماً ورس ہوتا ہے اور لانگ لاسٹنگ چلتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ آنکھ لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کارنیا کے اندر جو ہے نا بلڈ سپلائی نہیں ہوتی ہے، اس میں بلڈ ویسلز نہیں ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے باہر اپنے ہوا سے، یہ جو ہوا ہمارے ہاں آ رہی ہے نا ایٹماسفیئر کے اندر، ماحول کے اندر، اس ہوا سے اپنی آکسیجن لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بلڈ سپلائی نہیں ہوتی، بلڈ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ دوائی پہنچنا مشکل اور محال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوائی بھی اثر نہیں کرتی، اور عام طور پہ یہ ورس اور ڈینجرس ثابت ہوتی ہے کارنیل السر کی یا کارنیا چوٹ جو ہے، یا پھر انجری، کارنیل ابریجن اور اسکریچ اور سویلنگ آف دی آئی، یا پھر کسی وجہ سے آنکھ کی سویلنگ ہو جائے، تو یہ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں جو کارنیل السر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ بلری اور ہیزی ویژن، نظر ماند پڑ جاتی ہے، نظر کم ہو جاتی ہے، بلری کم ہو جانا، دھندلا، آئی دیٹ اپیئرز ریڈ اور بلڈ شاٹ، آنکھ جو ہوتی ہے لال یا خون چکام ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں خون نظر آ سکتا ہے۔ ایچنگ اینڈ ڈسچارج، ایچنگ ہوتی ہے اور پس وغیرہ ڈسچارج ہونی شروع ہو جاتی ہے، گڈے وغیرہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ سینسٹیوٹی ٹو لائٹ، لائٹ کی روشنی میں دیکھا نہیں جاتا، اور جب انسان لائٹ میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے فوٹو فوبیا ہو جاتا ہے، فوٹو فوبیا سے مراد اس کو ایک کی کئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ویری پینفل اینڈ واٹری آئیز، آنکھوں میں پانی رہتا ہے اور بڑی شدید درد ہوتی ہے۔ وائٹ پیچ آن دی کارنیا، اور کارنیا کے متاثرہ حصے کے اوپر سفید نشان پڑ جاتا ہے، سفید داغ پڑ جاتا ہے، جو کہ کارنیل اوپیسٹی کی صورت میں، جس کو ہم کارنیل اوپیسٹی کہتے ہیں۔ دی کارنیا از دی کلیئر ٹیشو ایٹ دی فرنٹ آف دی آئی، آنکھ کے بالکل سامنے ایک صاف ستھرا کلیئر ٹیشو ہے کارنیا۔ A corneal ulcer is an open sore in the outer layer of the cornea، یہ کارنیا کی جو سب سے بیرونی لیئر ہے نا، اس کے اوپر واقع ہونے والا ایک
زخم ہے. اٹ از آفن کاز بائی انفیکشن. یہ عام طور پر انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. ایٹ فرسٹ ابتدا میں کورنیل السر میں سین لائک کنجنکٹیوائٹس. کورنیل السر کو کنجنکٹیوائٹس کی علامات کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، اور پنک آئی یا پھر ریڈ آئی کی صورت میں، آنکھ کی سرخی کی صورت میں. اس کی کازز کیا ہے؟ اکینتھ امیبا کیراٹائٹس ایک بیکٹیریا کی قسم ہے، کینتھ امیبا. وہ انفیکشن ہو جاتی ہے اس کی، اور کیراٹائٹس جو ہے، کیراٹائٹس کیا کارنیا کی سوزش. کارنیا کی سوزش کو کیا کہیں گے؟ کیراٹائٹس. جو امیبا کی انفیکشن کی وجہ سے، کینتھ امیبا، اس کی انفیکشن کی وجہ سے کیراٹائٹس ہو جاتا ہے، یعنی کہ کارنیا کی سوزش ہو جاتی ہے. ان کانٹیکٹ لینز یوزر، ایسے لوگ جو کانٹیکٹ لینز یوز کرتے ہیں اور کانٹیکٹ لینز کو صاف کرنے کے لیے اپنے گھاڑی میں فلوئڈ بناتے ہیں جو کہ جراثیم زدہ ہوتا ہے. اور یہ انفیکشن اتنی غلط ہوتی ہے اور اتنی نقصان دہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک بچہ دیکھا، اس کو ہمارے پاس لے کے آیا. ہم نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ جی یہ شادی پہ تھا، وہاں پہ زمین کے اوپر لینس پڑا ہوا تھا، کسی نے پھینکا ہوا تھا یا کسی کا گر گیا ہوگا، تو اس نے اپنی آنکھ میں لگا لیا. تو وہ بچہ اپنے گھر سے پہنچنے سے لے کے ہمارے ہسپتال پہنچنے تک اپنی آنکھ ضائع کروا چکا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک میرے پاس رات کو کیس آیا، دلہن آئی، اس نے پہلی رات کی دلہن، اس نے کانٹیکٹ لینس لگائے ہوئے، ساتھ میں میک اپ کیا ہوا. تو وہ میک اپ کون سا صاف ستھرا ہوتا ہے، اور جو میک اپ وومن ہوتی ہے اس کے اپنے ہاتھ میں کس طرح، اس کے اپنے ناخنوں میں کتنے طرح کا گند ہوتا ہے. پتہ اس نے شادی کے موسم میں کتنے لوگوں کا میک اپ کیا ہوتا ہے. ایک ہی لپسٹک کئیوں کے اوپر یوز ہو رہی ہوتی ہے، ایک وہ آئی لیشز کے لیے کہیں یوز ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ انفیکشن ہو گئی. اس نے خاتون نے لینس لگائے ہوئے تھے، شوق میں انفیکشن ہو گئی تو چیکا مار دی تھی. بڑا مشکل اس کی دونوں آنکھیں بند کر کے اس کو اینٹی بایوٹکس پین کلر دیے اور اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر پٹیاں لگا دی کہ بیبی تم اپنا بیاہ آپ نہیں دیکھ سکتے. جی، فنگل کیراٹائٹس کین اکر آفٹر اے کارنیل انجری انوالونگ پلانٹ مٹیریل. کیراٹائٹس ایک فنگس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور یہ عام طور پر پودوں سے جو ہے نا وہ فنگس لگتی ہے. اور یہ کیس عام طور پر جن دنوں میں آپ گندم کی کٹائی کرتے ہیں نا، ان دنوں عام طور پر یہ کیس زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کھلے میدان سے گزر رہے ہیں، چھڑائی گندم کی ہو رہی ہے کھیتوں میں، اور وہاں سے فنگس اڑ کے آپ کی آنکھ میں پڑتی ہے. اور جو فنگل کیراٹائٹس ہوتا ہے نا، فنگل کیراٹائٹس کی بات یاد رکھیں، یہ گھر بیٹھے ہوئے نہیں ہوتا. عام طور پر آپ کسی میدان میں، کسی سڑک پہ، کسی پیالی میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو ہوئے گا، اور اونلی ون آئی ہوئے گا، اونلی ون آئی ہوگا. یہ فنگل کیراٹائٹس کبھی بھی دو آنکھوں میں نہیں ہوتا. اور آپ اب کہیں گے یہ ساتھی دوسری آنکھ میں بھی نہیں ہوتا. یہ اس کا جواب میرے پاس یہ ہے مناسب سا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائگنوز شاید کروانا تھا انسان کو کہ یہ فنگل کیراٹائٹس ہے، یہ بیکٹیریل کیراٹائٹس. تو فنگل کی ایک خصوصیت رکھ دی کہ یہ یونیلیٹرل ایک ہی آنکھ میں ہوتا ہے. اٹ may آلسو اکر ان پیپل with suppressed immune system. یہ ان لوگوں میں بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے. پہلے ہم پڑھتے رہے امیون سسٹم طاقتور ہوتا ہے، جس کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے قوت مدافعت کم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات، ہر دفعہ نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کیا سارے کے سارے بیکٹیریا آپ کے جسم کے اندر نقصان دینے والے ہیں؟ نہیں، فائدے والے بھی ہیں نا، کہ آپ کے جسم میں کے اندر آپ کی حفاظت کرتے ہیں. بعض بیکٹیریا ایسے ہیں آپ کے گلے میں ہیں تو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، سفر کر کے معدے میں چلے گا تو آپ کے پیٹ کی انفیکشن کر دیتے ہیں. بہرحال بہت سارے بیکٹیریا آپ کے دوست بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، جیسے دودھ سے دہی بنانا، مکھن سے پنیر بنانا، روٹی میں خمیر پیدا کرنا، آٹے میں خمیر پیدا کرنا، وغیرہ وغیرہ.
تو بعض اوقات آپ کوئی اینٹی بائیوٹک ایسی لیتے ہیں جو آپ کے نقصان دہ جراثیم کو بیکٹیریا کو مارنے کے ساتھ ساتھ آپ کے فائدہ مند بیکٹیریا کو بھی مار دیتے ہیں، فائدہ مند بیکٹیریا کو بھی مار دیتے ہیں۔ جب آپ کے فائدہ مند بیکٹیریا مر جاتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے وقتی طور پہ، اور فنگس کو اٹیک کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ جس بندے کا امیون سسٹم کمزور ہے ان میں فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ باہر اللہ تعالیٰ آنکھ کی بیماری سے محفوظ رکھے، بہت تکلیف دو۔ ہر سمپلیکس کیراٹائٹس وائرل ڈیزیز، ہر سمپلیکس دیکھا کبھی کسی نے ہر سمپلیکس زوسٹر وائرس پڑھا نہیں؟ ایف ایس سی کے اندر پڑھا ہے نا؟ یہ ہر سمپلیکس زوسٹر کی ایک وائرس ہے جس کی وجہ سے وائرل انفیکشن ہوتی ہے، اور یہ اس کی بھی خوبی یہ ہے کہ آپ کے جسم کے ایک طرف ہوگی۔ اگر اسکن کو یہ ڈیمیج، اسکن کی ڈیزیز ہے، اسکن کے اوپر اگر یہ انفیکشن کرتا ہے تو ایک دائیں کاندھے پہ ہے، بائیں کاندھے پہ نہیں ہوئے گا، دائیں گال پہ ہے، بائیں گال پہ نہیں ہوئے گا، بائیں گال پہ ہے، دائیں گال پہ نہیں ہوئے گا۔ یہ آپ کے جسم کے سجے پاسے ہے، کھبے پاسے نہیں ہوگا، کھبے پاسے ہوگا، سجے پاسے نہیں ہوگا، اور اس کے ایسے ہوتا ہے جیسے دانے اندر کی طرف بنے ہوئے ہیں، جیسے سوراخ ہوتے ہیں اندر کی طرف چھوٹے چھوٹے، اور اس کے اوپر درد تو ہوتی ہے لیکن مریض کہتا ہے سر جلن بڑی ہو رہی ہے۔ جلن اس کی جو ہوتی ہے نا وہ لے کے بیٹھ جاتی بندے کو، اور یونیلیٹرل ہوئے گا، یہ جسم کے ایک طرف ہوئے گا، یہ بھی اس کی پہچان کے لیے۔ تو یہ بعض اوقات آنکھ کے ارد گرد یہ ہو جاتا ہے، اور اسکن کی ڈیزیز ہے آنکھ کے ارد گرد۔ اکثر ہم نے بڑے پیشنٹ دیکھے ہیں تو آنکھ کے ارد گرد، تو پھر آنکھ کے اندر بھی یہ کارنیا کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اسکن والے جو ہوتے ہیں وہ اسکن کا علاج کرتے ہیں، اور جو آنکھ والے ہوتے ہیں وہ آنکھ کا علاج کرتے ہیں۔ جی، کارنیل السرز اور انفیکشن میں آلسو بھی کازڈ بائی، اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں آئی لیڈس دیٹ ڈو ناٹ کلوز، اس کی علامات یہ کیوں ہو سکتی ہیں؟ کارنیل السر اور انفیکشن میں آلسو بھی کازڈ بائی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آئی لیڈس دیٹ ڈو ناٹ کلوز آل دی وے سچ ایز ود بیل پالیسی، بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ان کی آنکھ بند نہیں ہوتی، یہ ایسے لڈ اس کی کلوز نہیں ہوتی، کھلی رہتی ہے۔ وہ کون سے مریض ہوتے ہیں؟ بیلز پالیسی، یہ پالیسی کا مطلب ہوتا ہے فالج، آپ کی کتاب میں ہے بیلز پالیسی، میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ یہ بیلز پالیسی، اس کو بیلز پالیسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پہچاننے والے، اس کو ڈائگنوز کرنے والے سائنسدان کا نام بیل تھا، جس کو ہم کہتے ہیں لکوا ہو جانا، منہ ٹیڑھا ہو جانا، اسے بیلز پالیسی بولتے ہیں۔ اور اس کے اندر آنکھ آپ کی جھپکڑی بند ہو جاتی ہے، جو آپ کی آنکھ کو بند اور کلوز کرنے والی نرو برین سے آتی ہیں نا، ان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ کی آنکھ نارمل طریقے سے بند نہیں ہوتی، آنکھ کھلی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر مائکرو آرگنل کو جانے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ مائکرو آرگنل کا مطلب ایسے زندہ جاندار جن کو ہم مائکروسکوپ کے بغیر نہیں دے سکتے۔ فارن باڈیز ان دی آئی، کوئی بیرونی جسم، کوئی تنکا، کوئی ریت کا ذرہ، کوئی اس طرح کی چیزیں اندر چلی گئی ہیں تو وہ کارنیل السر کر سکتی ہیں۔ اسکریچز آن دی آئی سرفس، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اپنی مثال دی تھی اپنے بیٹے کے حوالے سے۔ سویئرلی ڈرائی آئیز، ایک بیماری ہوتی ہے ڈرائی آئی، آنکھ خشک ہو جانے کی بیماری۔ آنکھ خشک ہو جانے کی بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی آنکھ میں آنسو ہے نا، قدرتی طور پہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کہاں سے پانی آ رہا ہے، اندر پروڈیوس ہو رہا ہے۔ بعض مریضوں کو ڈرائی آئی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں قدرتی پانی نہیں بنتا، اور ان کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ پورے اسٹرکچر کے ساتھ رگڑ کھانا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کارنیل السر ہو جاتا ہے۔ سیویئر الرجک آئی ڈیزیزز، الرجی کی وجہ سے سخت بیماریاں آنکھ کی اگر ہو جائیں تو آپ آنکھ کو بار بار ملتے ہیں، جس کی وجہ سے کارنیا کے اوپر زخم ہو جاتا ہے۔ ویریس انفلیمیٹری ڈس آرڈرز، بہت ساری ایسی بیماریاں جن میں سوزش ہو جاتی ہے آنکھ کی، بہت ساری ایسی بیماریاں جن میں آنکھ کی سوزش ہو جاتی ہے۔ ویئرنگ کانٹیکٹ لینسز کے پہننے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے، اسپیشلی سافٹ کانٹیکٹس دیٹ آر لیفٹ ان اوور نائٹ،
بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ 3 دن کے بعد چینج کرنے چاہیے، وہ بہت اچھے لینس ہیں 3 دن کے بعد چینج کرنے چاہیے، یہ اچھی اس سے بھی اچھی کوالٹی کی ہیں، یہ جو ہیں یہ 1 ہفتے تک جو ہے نا آپ دن رات چلا سکتے ہیں، 1 ہفتے کے بعد ان کو آپ صاف کر لیں۔ یہ لوور کوالٹی کے ہیں، یہ ڈیلی چینج کرنے چاہیے، رات کو اتارنے چاہیے، صبح لگا لینے چاہیے۔ یہ جو کانٹیکٹ لینس اوور نائٹ آپ لگائی رکھتے ہیں، سافٹ کانٹیکٹ لینس، یہ زیادہ باعث بنتے ہیں آپ کی آنکھوں میں السر بنانے کا یا کارنیل پیسٹی بنانے کا یا کارنیل السر بنانے کا۔ اب آ گیا جناب کارنیل انجری، کارنیا میں چوٹ بھی تو لگ سکتی ہے نا۔ سمٹمز آف انجری آف اور انفیکشن آف دی کارنیا، دیٹ ٹرانسپیرنٹ فرنٹ ونڈو آف دی آئی کین لیڈ ٹو سیریس ویژول امپیئرمنٹ، جو آپ کی آنکھ کے سامنے حصے کی بیماریاں زخم ہوتے ہیں، انفیکشن ہوتی ہے، وہ آپ کی آنکھ کو سیریس حالت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ ان کے سمٹم میں بلری اور ہیزی ویژن، آئی دیٹ اپیئرز ریڈ اور بلڈ شاٹ، ایٹنگ اینڈ ڈسچارج، سینسیٹیو لائٹ، ویری پینفل اینڈ واٹری آئیز، وائٹ پیچ آن دی کارنیا، وہی علامات ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھی ہیں۔ اب ان کا ایگزامینیشن اور ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ ایگزام آف اسکارپنگس فرام دی السر، آپ جہاں پہ زخم بنا ہے اس زخم کو بڑی احتیاط کے ساتھ ماہر ڈاکٹر چھیلتے ہیں، اور چھیل کر کے اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں مائکروسکوپ کے نیچے کہ یہ کیا تبدیلی ہے، یا کیا چوٹ لگی ہے، چوٹ نے کیا کیا، کوئی بیکٹیریا ہے، کوئی وائرس ہے، کوئی فنگس ہے، یا سادی چوٹ ہی ہے۔ اسکارپنگ چھیل کر کے اسکریچ کر کے تو اس کا جو ہے نا وہ طبی مائکروسکوپ معائنہ کرنا۔ فلوریسنگ اسٹین آف دی کارنیا، خاص قسم کے ڈائز آتے ہیں، رنگ آتے ہیں، ان کو کارنیا کو گرایا جاتا ہے۔ مختلف بیماریوں کے اندر کارنیا کے زخموں، مختلف قسموں کے زخموں کے اندر وہ دوائیاں کارنیا کے اوپر لگنے کے بعد مختلف طرح کے رنگ بناتے ہیں، جس سے ڈاکٹر حضرات پہچان جاتے ہیں کہ اس کے اوپر فلوری اسٹین گرانے سے کون سا رنگ بنا ہے کارنیا کے اوپر، اور وہ بیماری کو پہچان جاتے ہیں۔ وہاں پہ کیمیائی عمل ہوتا ہے۔ کریٹومیٹری، کارنیا کا سائز ماپنا، کیا اس کا کرورچر، اس کا سائز ٹھیک ہے یا چھوٹا بڑا ہو گیا، میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کارنیا کا ٹھیک ہے یا نہیں۔ پیوپلری ریفلیکس رسپانس، میں بھی آپ کو سکھاتا ہوں۔ پیوپلری ریفلیکس رسپانس، آپ کی پیوپل جو ہے وہ ریفلیکس رسپانس دے رہی ہے نہیں، میں آپ کو یہ سب سے اینڈ پہ کیمرہ بند کر کے بتاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے۔ ریفریکشن ٹیسٹ، آنکھ کا نمبر چیک کر کے، آنکھ کی ریفریکشن کر کے، شیشے لگا کے چیک کر کے کہ آنکھ کی قوت کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ سلٹ لیمپ ایگزامینیشن، سلٹ لیمپ ایک لائٹ ایک مشین ہوتی ہے جس کے اندر سے لائٹ ایک لائن کی صورت میں گزرتی ہے، اس لائن کی صورت میں گزرتی ہوئی لائٹ کو ہم مریض کی آنکھ کے اوپر گرا کے، کارنیا کے اوپر گرا کے اس مشین کے ذریعے کارنیا کی مختلف حالتوں کو دیکھ کے بیماری کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ ٹیسٹ فار ڈرائی آئی، ڈرائی آئی کی بیماری کو پہچاننے کے لیے مخصوص ٹیسٹ ہیں، بڑے اسپتالوں میں ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ پرفارم کیے جائیں۔ ویژول ایکویٹی، ویژول ایکویٹی مریض کی چیک کی جائے۔